یہ پاکستان میں پائی جانے والی سب سے قدیمی اور اہم نسل ہے۔ زیادہ تر لوگ لال رنگ کو دیکھتے ہیں اور ساہیوال نسل مانتے ہیں۔ جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہیں۔ آپ نے ان کی آنکھ کو دیکھنا ہے۔ ان کی آنکھ دوسرے جانوروں کی نسبت بڑی ہوگی اور موٹی ہوگی۔ پھر آپ نے ان کے ماتھے کو دیکھنا ہے، یہ بھی دوسرے جانوروں کی نسبت بڑا اور آگے کی طرف نکلا ہوگا۔ پھر آپ نے ان کے کان کو دیکھنا ہے، ان کے کان بڑے اور لمبے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کی جلد کو دیکھنا ہے، ان کی جلد ڈھیلی اور ملائم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان کے دھن کو دیکھنا ہے، یہ بھی نیچے کی طرف اور دوسرے جانوروں کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور لٹکا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان کی جالر کو دیکھنا ہے، وہ بھی جالر بھی ان کی دوسرے جانوروں کی نسبت بہت بڑی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ آپ ان کے ہونے کی سائز کو دیکھیں، وہ بڑا ہوگا اور ان کے تھن دوسرے جانوروں کی نسبت بہت بڑے ہوتے ہیں اور بھینسوں سے بھی بڑے۔ یہ پاکستان کے سب سے گرم علاقے چولستان میں پائی جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے ان کا نام چولستانی رکھا گیا ہے۔ یہ شکل و صورت سے ساہیوال سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ ان کی جالر بھی بہت لمبی ہوتی ہے، ان کا دھن بھی بہت لمبا ہوتا ہے، ان کا ماتھا بھی آگے کی طرف نکلا ہوتا ہے، ان کے کان بھی لمبے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ بھی بہت موٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہ دودھ کی نسبت ساہیوال جانور سے بہت پیچھے ہے۔ لیکن ان میں ایک خاص بات بہت بڑی ہے کہ یہ گرمی کی شدت کو بہت دیر تک برداشت کرتے ہیں۔ یہ پانی کی بہت کم طلب رکھتے ہیں۔ اگر ان کو گرمیوں میں بیر بھی کھلایا جائے تو یہ بہت کم گرمی مناتے ہیں۔ یہ دوسرے جانوروں کی نسبت بہت کم گرمی مناتے ہیں اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ایک گرم علاقے میں رہنے والے جانور ہیں۔ لیکن گوشت کے لحاظ سے یہ دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی گوشت کی مقدار دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کی جلد بہت ڈھیلی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کی گوشت کا پھلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع داجل میں پائی جانے والی نسل ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام داجل رکھا گیا ہے۔ یہ قد و قامت کے لحاظ سے دوسری جانوروں کی نسبت بہت بڑے ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک اور پہچان ان کا کلر ہے۔ یہ پیچھے سے سفید کلر کے ہوتے ہیں اور آگے سے ان کا کلر سلیٹی کلر کا ہوتا ہے۔ یہ دودھ کی مقدار میں دوسرے جانوروں سے بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کی مادہ صرف اتنا کی دودھ دیتی ہے کہ یہ اپنے بچے کو پال سکتی ہے، لیکن گوشت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ گوشت کی نسبت مقدار میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وزن اٹھانے اور کھیتی باڑی میں بھی کام آتے ہیں۔ یہ بھی پاکستان میں پائی جانے والی قدیمی نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ یہ پاکستان کے ہر علاقے میں پائی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف دودھ میں کردار ادا کرتے ہیں بلکہ گوشت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور اہم کردار یہ ہے کہ یہ وزن اٹھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو میلوں میں بھی بگایا جاتا ہے۔ ان کی اہم نشانی یہی ہے کہ ان کے کان قلم کی طرح کے ہوتے ہیں، ان کا دھن اندر کی طرف ملا ہوتا ہے، ان کا ماتھا نہ زیادہ باہر ہوتا ہے نہ زیادہ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قد اور جسامت کے لحاظ سے نارمل ہے، نہ بہت بڑے ہوتے ہیں نہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تیز بہت زیادہ جانور ہیں، یہ بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، اس لیے ان کو میلوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وزن اٹھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جتنا وزن ان پر لادا جائے یہ اتنا ہی وزن اٹھا سکتے ہیں، اس لیے یہ وزن اٹھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں یہ وہ نسل ہے جو یورپ کنٹریوں سے پاکستان میں ٹرانسفر کی گئی ہے۔ یہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے جانوروں سے نہیں ملتی، نہ شکل کے لحاظ سے نہ دودھ کی مقدار سے۔ ان کی شکل میں ان کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ قد و قامت سے پاکستان کے جانوروں سے بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن دودھ میں یہ پاکستان کے جانوروں سے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ موسم کے لحاظ سے بھی پاکستان کے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ موسم ہی ان کی زیادہ تر موت کا سبب بنتا ہے کہ نہ تو یہ گرمی کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ سردی کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر موسم ہی ان کی mortality کا باعث بنتا ہے۔ دودھ میں تو یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ دودھ ہی کی وجہ سے باہر کے ملکوں سے پاکستان میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ یہ دودھ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور گوشت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اگر ان کو ان کا صحیح ماحول دیا جائے تو۔